تفہیم القرآن سید ابو العلا مودودی سورہ نساء آیات 86 تا 100۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ ترجمہ: اور جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر طریقے کے ساتھ جواب دو یا کم از کم اسی طرح۔ تفسیر: اس وقت مسلمانوں اور غیر مسلموں کے تعلقات نہایت کشیدہ ہو رہے تھے، اور جیسا کہ تعلقات کی کشیدگی میں ہوا کرتا ہے، اس بات کا اندیشہ تھا کہ کہیں مسلمان دوسرے لوگوں کے ساتھ کج خلقی سے نہ پیش آنے لگیں۔ اس لیے انہیں ہدایت کی گئی کہ جو تمہارے ساتھ احترام کا برتاؤ کرے اس کے ساتھ تم بھی ویسے ہی بلکہ اس سے زیادہ احترام سے پیش آؤ۔ شائستگی کا جواب شائستگی ہی ہے، بلکہ تمہارا منصب یہ ہے کہ دوسروں سے بڑھ کر شائستہ بنو۔ ایک داعی و مبلغ گروہ کے لیے جو دنیا کو راہ راست پر لانے اور مسلک حق کی طرف دعوت دینے کے لیے اٹھا ہو، درست مزاجی، ترش روی اور تلخ کلامی مناسب نہیں ہے۔ اس سے نفس کی تسکین تو ہو جاتی ہے مگر اس مقصد کو الٹا نقصان پہنچتا ہے جس کے لیے وہ اٹھا ہے۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا۔ ترجمہ: اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو۔ ترجمہ: اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ۔ ترجمہ: وہ تم سب کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ ترجمہ: اور اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے۔ تفسیر: یعنی کافر اور مشرک اور ملحد اور دہریے جو کچھ کر رہے ہیں اس سے خدا کی خدائی کا کچھ نہیں بگڑتا۔ اس کا خدائے واحد اور خدائے مطلق ہونا ایک ایسی حقیقت ہے جو کسی کے بدلے بدل نہیں سکتی۔ پھر ایک دن وہ سب انسانوں کو جمع کر کے ایک ایک کو اس کے عمل کا نتیجہ دکھا دے گا۔ اس کی قدرت کے احاطے سے بچ کر کوئی بھاگ بھی نہیں سکتا، لہٰذا خدا ہرگز اس بات کا حاجت مند نہیں ہے کہ اس کی طرف سے کوئی اس کے باغیوں پر جلے دل کا بخار نکالتا پھرے اور کج خلقی اور ترش کلامی کو زخم دل کا مرہم بنائے۔ یہ تو اس آیت کا تعلق اوپر کی آیت سے ہے، لیکن یہی آیت اس پورے سلسلہ کلام کا خاتمہ ہے جو پچھلے 2-3 رکوعوں سے چلا آ رہا ہے۔ اس حیثیت سے آیت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں جو شخص جس طریقے پر چاہے چلتا رہے اور جس راہ میں اپنی کوششیں اور محنتیں صرف کرنا چاہتا ہے کیے جائے، آخر کار سب کو ایک دن خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ پھر ہر ایک اپنی صحیح و عمل کے نتائج دیکھ لے گا۔ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ۔ ترجمہ: پھر یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں تمہارے درمیان 2 رائیں پائی جاتی ہیں۔ تفسیر: یہاں ان منافق مسلمانوں کے مسئلے سے بحث کی گئی ہے جو مکہ میں اور عرب کے دوسرے حصوں میں اسلام تو قبول کر چکے تھے مگر ہجرت کر کے دارالاسلام کی طرف منتقل ہونے کے بجائے بدستور اپنی کافر قوم ہی کے ساتھ رہتے بستے تھے اور کم و بیش ان تمام کارروائیوں میں عملاً حصہ لیتے تھے جو ان کی قوم اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کرتی تھی۔ مسلمانوں کے لیے یہ مسئلہ سخت پیچیدہ تھا کہ ان کے ساتھ آخر کیا معاملہ کیا جائے۔ بعض لوگ کہتے تھے کہ کچھ بھی ہو آخر یہ ہیں تو مسلمان ہی، کلمہ پڑھتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ان کے ساتھ کفار کا سا معاملہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں اسی اختلاف کا فیصلہ فرمایا ہے۔ اس موقع پر ایک بات کو واضح طور پر سمجھ لینا چاہیے، ورنہ اندیشہ ہے کہ نہ صرف اس مقام کو بلکہ قرآن مجید کے ان تمام مقامات کو سمجھنے میں آدمی ٹھوکر کھا جائے گا جہاں ہجرت نہ کرنے والے مسلمانوں کو منافقین میں شمار کیا گیا ہے۔ در حقیقت یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی
اور ایک چھوٹا سا خطہ عرب کی سرزمین میں ایسا بہم پہنچ گیا جہاں ایک مومن کے لیے اپنے دین و ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا ممکن تھا، تو عام حکم دے دیا گیا کہ جہاں جہاں جس جس علاقے میں اور جس جس قبیلے میں اہل ایمان کفار سے دبے ہوئے ہیں اور اسلامی زندگی بسر کرنے کی آزادی نہیں رکھتے، وہاں سے وہ ہجرت کریں اور مدینہ کے دارالاسلام میں آ جائیں۔ اس وقت جو لوگ ہجرت کی قدرت رکھتے تھے اور پھر صرف اس لیے اٹھ کر نہ آئے کہ انہیں اپنے گھر بار، اعزاء و اقربا اور اپنے مفادات اسلام کی بنسبت عزیز تر تھے، وہ سب منافق قرار دیے گئے، اور جو لوگ حقیقت میں بالکل مجبور تھے ان کو مستضعفین میں شمار کیا گیا، جیسا کہ آگے رکوع 14 میں آ رہا ہے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ دارالکفر کے رہنے والے کسی مسلمان کو محض ہجرت نہ کرنے پر منافق صرف اس صورت میں کہا جا سکتا ہے جبکہ دارالاسلام کی طرف سے ایسے تمام مسلمانوں کو یا تو دعوت عام ہو یا کم از کم اس نے ان کے لیے اپنے دروازے کھلے رکھے ہوں۔ اس صورت میں بلا شبہ وہ سب مسلمان منافق قرار پائیں گے جو دارالکفر کو دارالاسلام بنانے کی کوئی سعی بھی نہ کر رہے ہوں اور استطاعت کے باوجود ہجرت بھی نہ کریں۔ لیکن اگر دارالاسلام کی طرف سے نہ تو دعوت ہی ہو اور نہ اس نے اپنے دروازے ہی مہاجرین کے لیے کھلے رکھے ہوں، تو اس صورت میں صرف ہجرت نہ کرنا کسی شخص کو منافق نہ بنا دے گا، بلکہ وہ منافق صرف اس وقت کہلائے گا جب کہ فی الواقع کوئی منافقانہ کام کرے۔ واللہ ارکسہم بما کسبوا، ترجمہ، حالانکہ جو برائیاں انہوں نے کمائی ہیں ان کی بدولت اللہ انہیں الٹا پھیر چکا ہے۔ تفسیر، یعنی جس دو رنگی اور مصلحت پرستی اور ترجیح دنیا بر آخرہ کا اکتساب انہوں نے کیا ہے، اس کی بدولت اللہ نے انہیں اسی طرف پھیر دیا ہے جس طرف سے یہ آئے تھے۔ انہوں نے کفر سے نکل کر اسلام کی طرف پیش قدمی تو ضرور کی تھی، مگر اس سرحد میں آنے اور ٹھہرنے کے لیے یکسو ہو جانے کی ضرورت تھی۔ ہر اس مفاد کو قربان کر دینے کی ضرورت تھی جو اسلام و ایمان کے مفاد سے ٹکراتا ہو، اور آخرت پر ایسے یقین کی ضرورت تھی جس کی بنا پر آدمی اطمینان کے ساتھ اپنی دنیا کو قربان کر سکتا ہو۔ یہ ان کو گوارا نہ ہوا، اس لیے جدھر سے آئے تھے الٹے پاؤں ادھر ہی واپس چلے گئے۔ اب ان کے معاملے میں اختلاف کا کون سا موقع باقی ہے؟ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، ترجمہ، کیا تم چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے ہدایت نہیں بخشی اسے تم ہدایت بخش دو؟ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، ترجمہ، حالانکہ جس کو اللہ نے راستے سے ہٹا دیا اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً، ترجمہ، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کفر کرتے ہیں اسی طرح تم بھی کافر ہو جاؤ تاکہ تم اور وہ سب یکساں ہو جائیں۔ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ترجمہ، لہٰذا ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ آ جائیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، ترجمہ، اور اگر وہ ہجرت سے باز رہیں تو جہاں پاؤ انہیں پکڑو اور قتل کرو۔ تفسیر، یہ حکم ان منافق مسلمانوں کا ہے جو برسر جنگ کافر قوم سے تعلق رکھتے ہوں اور اسلامی حکومت کے خلاف خاندانہ کارروائیوں میں عملاً حصہ لیں۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، ترجمہ، اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ۔ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ، ترجمہ، البتہ وہ منافق اس حکم سے مستثنیٰ ہیں جو کسی ایسی قوم میں جا ملیں جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے۔ تفسیر، یہ استثناء اس حکم سے نہیں ہے کہ انہیں دوست اور مددگار نہ بنایا جائے، بلکہ اس حکم سے ہے کہ انہیں پکڑا اور مارا جائے۔
مطلب یہ ہے کہ اگر یہ واجب القتل منافق کسی ایسی کافر قوم کے حدود میں جا کے پناہ لیں جس کے ساتھ اسلامی حکومت کا معاہدہ ہو چکا ہو تو اس کے علاقے میں ان کا تعاقب نہیں کیا جائے گا، اور نہ یہی جائز ہوگا کہ دارالاسلام کا کوئی مسلمان غیر جانبدار ملک میں کسی واجب القتل منافق کو پائے اور اسے مار ڈالے۔ احترام دراصل منافق کے خون کا نہیں بلکہ معاہدے کا ہے۔ او جاؤکم حسرت صدورہم ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومہم۔ ترجمہ: اسی طرح وہ منافق بھی مستثنیٰ ہے جو تمہارے پاس آتے ہیں اور لڑائی سے دل برداشتہ ہیں، نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ۔ ترجمہ: اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ بھی تم سے لڑتے۔ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا۔ ترجمہ: لہٰذا اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور لڑنے سے باز رہیں اور تمہاری طرف صلح اور آشتی کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر دست درازی کی کوئی سبیل نہیں رکھی ہے۔ سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ۔ ترجمہ: ایک اور قسم کے منافق تمہیں ایسے ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی۔ کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا۔ ترجمہ: مگر جب کبھی فتنے کا موقع پائیں گے اس میں کود پڑیں گے۔ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ۔ ترجمہ: ایسے لوگ اگر تمہارے مقابلے سے باز نہ رہیں اور صلح و سلامتی تمہارے آگے پیش نہ کریں اور اپنا ہاتھ نہ روکیں تو جہاں وہ ملیں انہیں پکڑو اور مارو۔ وَأُولَٰئِکَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِینًا۔ ترجمہ: ان پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلی حجت دے دی ہے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً۔ ترجمہ: کسی مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ دوسرے مومن کو قتل کرے الا یہ کہ اس سے چوک ہو جائے۔ تفسیر: یہاں ان منافق مسلمانوں کا ذکر نہیں ہے جن کے قتل کی اوپر اجازت دی گئی ہے، بلکہ ان مسلمانوں کا ذکر ہے جو یا تو دارالاسلام کے باشندے ہوں یا اگر دارالحرب یا دارالکفر میں بھی ہوں تو دشمنان اسلام کی کارروائیوں میں ان کی شرکت کا کوئی ثبوت نہ ہو۔ اس وقت بکثرت لوگ ایسے بھی تھے جو اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی حقیقی مجبوریوں کی بنا پر دشمن اسلامی قبیلوں کے درمیان ٹھہرے ہوئے تھے، اور اکثر ایسے اتفاقات پیش آ جاتے تھے کہ مسلمان کسی دشمن قبیلے پر حملہ کرتے اور وہاں نادانستگی میں کوئی مسلمان ان کے ہاتھ سے مارا جاتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں اس صورت کا حکم بیان کیا ہے جب کہ غلطی سے کوئی مسلمان کسی مسلمان کے ہاتھ سے مارا جائے۔ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ۔ ترجمہ: اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن غلام کو آزاد کرے۔ تفسیر: چونکہ مقتول مومن تھا اس لیے اس کے قتل کا کفارہ ایک مومن غلام کی آزادی قرار دیا گیا۔ وَدِیَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ۔ ترجمہ: اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے۔ تفسیر: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خون بہا کی مقدار 100 اونٹ یا 200 گائیں یا 2000 بکریاں مقرر فرمائی ہے۔ اگر دوسری کسی شکل میں کوئی شخص خون بہا دینا چاہتا ہے تو اس کی مقدار انہی چیزوں کی بازاری قیمت کے لحاظ سے معین کی جائے گی۔ مثلاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نقد خون بہا دینے والوں کے لیے 800 دینار یا 8000 درہم مقرر تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے فرمایا کہ اونٹوں کی قیمت اب بڑھ چکی ہے، لہٰذا اب سونے کے سکے میں 1000 دینار یا چاندی کے سکے میں 12000 درہم خون بہا دلوایا جائے گا، مگر واضح رہے کہ خون بہا کی یہ مقدار جو مقرر کی گئی ہے قتل عمد کی صورت کے لیے نہیں ہے بلکہ قتل خطا کی صورت کے لیے ہے۔ الا ان یصدقوا۔ ترجمہ: الا یہ کہ وہ خون بہا معاف کر دے۔
फ़इन काना मिन कौमिन अदुव्विन लकुम वहुवा मुअमिनुन फ़तहरीरु रक़बतिन मुअमिना। तर्जुमा, लेकिन अगर वो मुसलमान मकतूल किसी ऐसी कौम से था जिससे तुम्हारी दुश्मनी हो तो उसका कफ़ारा एक मोमिन ग़ुलाम आज़ाद करना है। व इन काना मिन कौमिन बैनकुम व बैनहुम मीसाकुन फ़दियतुन मुसल्लमतुन इला अहलिही व तहरीरु रक़बतिन मुअमिना। तर्जुमा, और अगर वो किसी ऐसी गैर मुस्लिम कौम का फ़र्द था जिससे तुम्हारा मुआहिदा हो तो उसके वारिसों को खून बहा दिया जाएगा और एक मोमिन ग़ुलाम को आज़ाद करना होगा। तफसीर, इस आयत के अहकाम का ख़ुलासा ये है, अगर मकतूल दारुल इस्लाम का बाशिंदा हो तो उसके कातिल को खून बहा भी देना होगा और खुदा से अपने कसूर की माफ़ी मांगने के लिए एक ग़ुलाम भी आज़ाद करना होगा। अगर वो दारुल हर्ब का बाशिंदा हो तो कातिल को सिर्फ ग़ुलाम आज़ाद करना होगा, उसका खून बहा कुछ नहीं है। अगर वो किसी ऐसे दारुल कुफ़र का बाशिंदा हो जिससे इस्लामी हुकूमत का मुआहिदा है तो कातिल को एक ग़ुलाम आज़ाद करना होगा और उसके अलावा खून बहा भी देना होगा, लेकिन खून बहा की मिक़दार वही होगी जितनी उस मुआहिदा कौम के किसी गैर मुस्लिम फ़र्द को कत्ल कर देने की सूरत में अज़रुए मुआहिदा दी जानी चाहिए। फ़मन लम यजिद फ़सियाम शहरैन मुतताबिऐन। तर्जुमा, फिर जो ग़ुलाम ना पाए वो पै दर पै 2 महीने के रोज़े रखे। तफसीर, यानी रोज़े मुसलसल रखे जाएंगे, बीच में नागा ना हो। अगर कोई शख्स उज़्र शरई के बग़ैर एक रोज़ा भी बीच में छोड़ दे तो असर 9 रोज़ों का सिलसिला शुरू करना पड़ेगा। तौबतम मिनल्लाह। तर्जुमा, ये उस गुनाह पर अल्लाह से तौबा करने का तरीका है। तफसीर, यानी ये जुर्माना नहीं बल्कि तौबा और कफ़ारा है। जुर्माने में नदामत और शर्मसारी और इस्लाह नफ्स की कोई रूह नहीं होती, बल्कि उमूमन वो सख्त नागवारी के साथ मजबूरन दिया जाता है और बेजारी और तलखी अपने पीछे छोड़ जाता है। बरअक्स इसके अल्लाह ताला चाहता है कि जिस बंदे से ख़ता हुई है वो इबादत और कार खैर और अदाए हुकूक के ज़रिए से उसका असर अपनी रूह पर से धो दे और शर्मसारी और नदामत के साथ अल्लाह की तरफ रुजू करे, ताकि ना सिर्फ ये गुनाह माफ़ हो बल्कि आइंदा के लिए उसका नफ्स ऐसी गलतियों के इआदे से भी महफूज रहे। कफ़ारा के लुग़वी माना है छुपाने वाली चीज़। किसी कार खैर को गुनाह का कफ़ारा देना का मतलब ये है कि नेकी उस गुनाह पर छा जाती है और उसे ढांक लेती है, जैसे किसी दीवार पर दाग लगे हो और उस पर सफ़ेदी फेर कर दाग का असर मिटा दिया जाए। वकान अल्लाह अलीमन हकीमा। तर्जुमा, और अल्लाह अलीम व दाना है। वमन यक़्तुल मुअमिनन मुतअम्मिदन फ़जज़ाउहु जहन्नम ख़ालिदन फ़ीहा। तर्जुमा, रहा वो शख्स जो किसी मोमिन को जानबूझकर कत्ल करेगा तो उसकी जज़ा जहन्नुम है जिसमें वो हमेशा रहेगा। वग़ादिब अल्लाहु अलैहि व लअनहु। तर्जुमा, उस पर अल्लाह का गज़ब और उसकी लानत है। व अअद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा। तर्जुमा, और अल्लाह ने उसके लिए सख्त अज़ाब मुहैया कर रखा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा दरबतुम फ़ी सबीलिल्लाहि फ़तबय्यनू। तर्जुमा, ए लोगों जो ईमान लाए हो, जब तुम अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकलो तो दोस्त दुश्मन में तमीज़ करो। वला तक़ूलू लिमन अलक़ा इलैकुमुस्सलाम लस्ता मुअमिना। तर्जुमा, और जो तुम्हारी तरफ सलाम से तकदीम करे उसे फ़ौरन ना कह दो कि तू मोमिन नहीं है। तफसीर, इब्तिदाई इस्लाम में अस्सलामु अलैकुम का लफ्ज़ मुसलमानों के लिए शिआर और अलामत की हैसियत रखता था और एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को देखकर ये लफ्ज़ इस माना में इस्तेमाल करता था कि मैं तुम्हारे ही ग्रोह का आदमी हूँ, दोस्त और खैर ख्वाह हूँ, मेरे पास तुम्हारे लिए सलामती और आफ़ियत के सिवा कुछ नहीं है, लिहाजा ना तुम मुझसे दुश्मनी करो और ना मेरी तरफ से अदावत और ज़रर का अंदेशा रखो। जिस तरह फ़ौज में एक लफ्ज़ शिआर पासवर्ड के तौर पर मुकर्रर किया जाता है और रात के वक्त एक फ़ौज के आदमी एक दूसरे के पास से गुज़रते हुए उसे इस गर्ज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं कि फ़ौज मुखालिफ के आदमियों से मुमय्यज़ हों, इसी तरह सलाम का लफ्ज़ भी मुसलमानों में शिआर के तौर पर मुकर्रर किया गया था। खुसूसियत के साथ उस ज़माने में इस शिआर की अहमियत इस वजह से
اور بھی زیادہ تھی کہ اس وقت عرب کے نو مسلموں اور کافروں کے درمیان لباس، زبان اور کسی دوسری چیز میں کوئی نمایاں امتیاز نہ تھا، جس کی وجہ سے ایک مسلمان سرسری نظر میں دوسرے مسلمان کو پہچان سکتا۔ لیکن لڑائیوں کے موقع پر ایک پیچیدگی یہ پیش آتی تھی کہ مسلمان جب کسی دشمن گروہ پر حملہ کرتے اور وہاں کوئی مسلمان اس لپیٹ میں آ جاتا تو وہ حملہ آور مسلمانوں کو یہ بتانے کے لیے کہ وہ بھی انہی کا دینی بھائی ہے، السلام علیکم یا لا الہ الا اللہ پکارتا تھا، مگر مسلمانوں کو اس پر یہ شبہ ہوتا کہ یہ کوئی کافر ہے جو محض جان بچانے کے لیے حیلہ کر رہا ہے، اس لیے بسا اوقات وہ اسے قتل کر بیٹھتے تھے اور اس کی چیزیں غنیمت کے طور پر لوٹ لیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہر موقع پر نہایت سختی کے ساتھ سرزنش فرمائی، مگر اس قسم کے واقعات برابر پیش آتے رہے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس پیچیدگی کو حل کیا۔ آیت کا منشا یہ ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کی حیثیت سے پیش کر رہا ہے، اس کے متعلق تمہیں سرسری طور پر یہ فیصلہ کر دینے کا حق نہیں ہے کہ وہ محض جان بچانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ سچا ہو اور ہو سکتا ہے کہ جھوٹا ہو، حقیقت تو تحقیق ہی سے معلوم ہو سکتی ہے۔ تحقیق کے بغیر چھوڑ دینے میں اگر یہ امکان ہے کہ ایک کافر جھوٹ بول کر جان بچا لے جائے، تو قتل کر دینے میں اس کا امکان بھی ہے کہ ایک مومن بے گناہ تمہارے ہاتھ سے مارا جائے، اور بہرحال تمہارا ایک کافر کو چھوڑ دینے میں غلطی کرنا اس سے بدرجہ زیادہ بہتر ہے کہ تم ایک مومن کو قتل کرنے میں غلطی کرو۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ۔ ترجمہ: اگر تم دنیاوی فائدے چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سے اموال غنیمت ہیں۔ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم۔ ترجمہ: آخر اسی حالت میں تم خود بھی تو مبتلا تھے اس سے پہلے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا۔ تفسیر: یعنی ایک وقت تم پر بھی ایسا گزرا ہے کہ انفرادی طور پر مختلف کافر قبیلوں میں منتشر تھے، اپنے اسلام کو ظلم و ستم کے خوف سے چھپانے پر مجبور تھے، اور تمہارے پاس ایمان کے زبانی اقرار کے سوا اپنے ایمان کا کوئی ثبوت موجود نہ تھا۔ اب یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تم کو اجتماعی زندگی عطا کی اور تم اس قابل ہوئے کہ کفار کے مقابلے میں اسلام کا جھنڈا بلند کرنے اٹھے ہو۔ اس احسان کا یہ کوئی صحیح شکریہ نہیں ہے کہ جو مسلمان ابھی پہلی حالت میں مبتلا ہیں ان کے ساتھ تم نرمی اور رعایت سے کام نہ لو۔ فتبینوا۔ ترجمہ: لہٰذا تحقیق کر لیا کرو۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ ترجمہ: جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم۔ ترجمہ: مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں اور وہ جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں، دونوں کی حیثیت یکساں نہیں ہے۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ۔ ترجمہ: اللہ نے بیٹھے رہنے والوں کی بنسبت جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑا رکھا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ۔ ترجمہ: اگرچہ ہر ایک کے لیے اللہ نے بھلائی ہی کا وعدہ فرمایا ہے۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا۔ ترجمہ: مگر اس کے ہاں مجاہدوں کی خدمات کا معاوضہ بیٹھنے والوں سے بہت زیادہ ہے۔ تفسیر: یہاں ان بیٹھنے والوں کا ذکر نہیں ہے جن کو جہاد پر جانے کا حکم دیا جائے اور وہ بہانے کر کے بیٹھ رہیں، یا نفیر عام ہو اور جہاد فرض عین ہو جائے پھر بھی وہ جنگ پر جانے سے جی چرائیں، بلکہ یہاں ذکر ان بیٹھنے والوں کا ہے جو جہاد کے فرض کفایہ ہونے کی صورت میں میدان جنگ کی طرف جانے کے بجائے دوسرے کاموں میں لگے رہیں۔ پہلی دو صورتوں میں جہاد کے لیے نہ نکلنے والا صرف منافق ہی ہو سکتا ہے اور اس کے لیے اللہ کی طرف سے کسی بھلائی کا وعدہ نہیں ہے، الا یہ کہ وہ کسی حقیقی معذوری کا شکار ہو۔
بخلاف اس کے یہ آخری صورت ایسی ہے جس میں اسلامی جماعت کو پوری فوجی طاقت مطلوب نہیں ہوتی بلکہ محض اس کا ایک حصہ مطلوب ہوتا ہے۔ اس صورت میں اگر امام کی طرف سے اپیل کی جائے کہ کون سرباز ہیں جو فلاں مہم کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، تو جو لوگ اس دعوت پر لبیک کہنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں وہ افضل ہیں بنسبت ان کے جو دوسرے کاموں میں لگے رہیں، خواہ وہ دوسرے کام بھی بجائے خود مفید ہی ہوں۔ درجات منہ و مغفرۃ و رحمہ، ترجمہ، ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے درجے ہیں اور مغفرت اور رحمت۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، ترجمہ، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، ترجمہ، لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے ان کی روحیں جب فرشتے قبض کرتے ہیں۔ تفسیر، مراد وہ لوگ ہیں جو اسلام قبول کرنے کے بعد بھی ابھی تک بلا کسی مجبوری و معذوری کے اپنے کافر قوم ہی کے درمیان مقیم تھے اور نیم مسلمانہ اور نیم کافرانہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ درحالانکہ ایک دارالاسلام مہیا ہو چکا تھا جس کی طرف ہجرت کر کے اپنے دین و اعتقاد کے مطابق پوری اسلامی زندگی بسر کرنا ان کے لیے ممکن ہو گیا تھا۔ یہی ان کا اپنے نفس پر ظلم تھا، کیونکہ ان کو پوری اسلامی زندگی کے مقابلے میں اس نیم کفر اور نیم اسلام پر جس چیز نے قانع و مطمئن کر رکھا تھا وہ کوئی واقعی مجبوری نہیں تھی بلکہ محض اپنے نفس کے عیش اور اپنے خاندان، اپنی جائیداد و املاک اور اپنی دنیاوی مفاد کی محبت تھی جسے انہوں نے اپنے دین پر ترجیح دی۔ قالوا فیما کنتم، ترجمہ، تو ان سے پوچھا کہ تم کس حال میں مبتلا تھے۔ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، ترجمہ، انہوں نے جواب دیا کہ ہم زمین میں کمزور و مجبور تھے۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، ترجمہ، فرشتوں نے کہا کیا خدا کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ تفسیر، یعنی جب ایک جگہ خدا کے باغیوں کا غلبہ اور خدا کے قانون شرعی پر عمل کرنا ممکن نہ تھا تو وہاں رہنا کیا ضرور تھا؟ کیوں نہ اس جگہ کو چھوڑ کر کسی ایسی سرزمین کی طرف منتقل ہو گئے جہاں قانون الہی کی پیروی ممکن ہوتی۔ فَأُولَٰئِکَ مَأْوَاهُمْ جَہَنَّمُ، ترجمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، ترجمہ، اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا، ترجمہ، ہاں، جو مرد، عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں پاتے۔ فَأُولَٰئِکَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، ترجمہ، بعید نہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، ترجمہ، اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، ترجمہ، جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور بسر اوقات کے لیے بڑی گنجائش پائے گا۔ وَمَن يُخْرِجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، ترجمہ، جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کے لیے نکلے پھر راستے ہی میں اسے موت آ جائے اس کا اجر اللہ کے ذمے واجب ہوگا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، ترجمہ، اللہ بہت بخشش فرمانے والا اور رحیم ہے۔ تفسیر، یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو شخص اللہ کے دین پر ایمان لایا ہو اس کے لیے نظام کفر کے تحت زندگی بسر کرنا صرف دو ہی صورتوں میں جائز ہو سکتا ہے۔ ایک یہ کہ وہ اسلام کو اس سرزمین میں غالب کرنے اور نظام کفر کو نظام اسلام میں تبدیل کرنے کی جد و جہد کرتا رہے جس طرح انبیاء علیہم السلام اور ان کے ابتدائی پیرو کرتے رہے ہیں۔ دوسرے یہ کہ وہ در حقیقت وہاں سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پاتا ہو اور سخت نفرت و بیزاری کے ساتھ وہاں مجبورانہ قیام رکھتا ہو۔ ان دو صورتوں میں
تو صحیح، لیکن ان کے سوا ہر صورت میں دارالکفر کا قیام ایک مستقل معصیت ہے، اور اس معصیت کے لیے یہ عذر کوئی بہت وزنی عذر نہیں ہے کہ ہم دنیا میں کوئی دارالاسلام پاتے ہی نہیں ہیں جہاں ہم ہجرت کر کے جا سکیں۔ اگر کوئی دارالاسلام موجود نہیں ہے تو کیا خدا کی زمین میں کوئی پہاڑ یا کوئی جنگل بھی ایسا نہیں ہے جہاں آدمی درختوں کے پتے کھا کر اور بکریوں کا دودھ پی کر گزر کر سکتا ہو اور احکام کفر کی اطاعت سے بچا رہے؟ بعض لوگوں کو ایک حدیث سے غلط فہمی ہوئی ہے جس میں ارشاد ہوا ہے کہ ہجرتن بعد الفتح، یعنی فتح مکہ کے بعد اب ہجرت نہیں ہے۔ حالانکہ دراصل یہ حدیث کوئی دائمی حکم نہیں ہے، بلکہ صرف اس وقت کے حالات میں اہل عرب سے ایسا فرمایا گیا تھا جب تک عرب کا بیشتر حصہ دارالکفر اور دارالحرب تھا۔ صرف مدینہ و اطراف مدینہ میں اسلامی احکام جاری ہو رہے تھے۔ مسلمانوں کے لیے تاکیدی حکم تھا کہ ہر طرف سے سمٹ کر دارالاسلام آ جائیں، مگر جب فتح مکہ کے بعد عرب میں کفر کا زور ٹوٹ گیا اور قریب قریب پورا ملک اسلام کے زیر نگیں آ گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہجرت کی حاجت باقی نہیں رہی ہے۔ اس سے مراد یہ ہرگز نہ تھی کہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے تمام حالات میں قیامت تک کے لیے ہجرت کی فرضیت منسوخ ہو گئی ہے۔